ہدی جب اس زخمی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو دانش سے ٹکرایا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو اس وقت، اور یہ ہاتھ پر زخم کیسے لگا؟ دانش تم اندر جاؤ، مجھے اس وقت جانا ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہادی نے اسے کہا تو وہ بولا اچھا رکو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس حال میں تم ڈرائیونگ نہیں کر پاؤ گے۔ دانش اس کے پیچھے آیا تو اس نے کار کی چابی اسے تھما دی۔ دانش نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ دانین کے گھر۔ اس کا جواب سن کر دانش خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا اور ہادی نے سیٹ سے سر ٹکا کر دانین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے در آئے تھے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ دانین نے مراد علی کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ سب انہیں دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ دانین کو انہوں نے خود ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں میری بچی، معاف تو تم مجھے کر دو۔ میں تمہیں وہ محبت اور توجہ نہیں دے پایا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ میرے کیے گئے ایک برے کام کی وجہ سے تمہیں اتنا سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ نہیں بابا، پریشان مت ہو، میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو چکا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ بابا آپ آرام کریں اور کسی بات کی ٹینشن نہ لیں، ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ہادی اور دانش مراد علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ دانش نے چوکیدار سے اس کے مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں، سب شہر گئے ہیں، مراد علی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ دانش نے پھر ہادی سے کہا یار یہاں تو کوئی بھی نہیں، اب واپس چلیں؟ ہادی نے پوچھا کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ میں نے تو وہ پوچھا ہی نہیں۔ دانش سر پر ہاتھ مار کر بولا اور پھر سے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یار ہادی چلو ہم واپس چلتے ہیں، صبح ہم ہاسپٹل کا پتہ لگوا لیں گے۔ نہیں دانش تم ابھی چلو، ہمیں ابھی پتہ لگانا ہے، تم مجھے چابی دو۔ ہادی نے اس کے ہاتھ سے چابی لینی چاہی تو وہ بولا اچھا میں چل رہا ہوں نا تیرے ساتھ، اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ جائیں جا کر آرام کریں، اپنے کیے گئے کارنامے کی خوشیاں منائیں جا کر۔ ابراہیم حیات شاہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ نہیں میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھی میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا بچہ۔ بیگم یہ سب آپ کا ہی کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میرا بیٹا اتنا خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں اس کی دشمن نہیں، میں اس کی ماں ہوں اور اس کا برا نہیں چاہتی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، اس کی جیسے ہی لڑکی اس کی ہم سفر ہو، ایک بیوہ نہیں۔ آپ کس دور میں جی رہے ہیں بیگم صاحبہ؟ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کریں آپ؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو پھر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کر مبعوث کیے گئے تھے، ان کی سنت پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں آپ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں غیر مذہب لوگوں کی طرح سوچ رکھتی ہیں؟ بیوہ ہونا کوئی گناہ تو نہیں، تو پھر کیوں دقیانوسی رسم و رواجوں اور خیالات کی پاسداری کر رہی ہیں؟ آپ کیوں ہمارے آقا علیہ السلام کے حکم و فرمان کو نہیں مانتی کہ جنہوں نے فرمایا کہ جو قومیں بیواؤں کے نکاح پر ناک بھون چڑھاتی ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ایمان سلامت نہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ہماری پاک کتاب قرآن کریم نے اس رسم کو توڑا اور نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس سلسلے میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی اور نجی زندگی پورے اقوام عالم کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح ایک 40 بیوہ اور 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا، جن کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے شوہروں سے بھی بچے تھے اور آپ سے وہ عمر میں بھی بڑی تھی۔ ان سے اعلیٰ اور افضل تو اس پوری کائنات میں کوئی نہیں نا، تو کیا ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے؟ اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بیوہ عورت کا نکاح کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم اور مشہور سنت ہے جس کی تاکید بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے۔ میرے بیٹے نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک پاکیزہ رشتہ جوڑا ہے اس لڑکی سے،
اور انجانے میں ہی ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، تو فساد پھیلانے اور اعتراض کرنے کے بجائے اس رشتے کو دل سے قبول کریں۔ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں بیگم صاحبہ، اور وہ مالک جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے۔ ان دونوں کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہے، اور رب کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتے، صرف دل سے قبول کرتے ہیں اور ان فیصلوں پر سر جھکاتے ہیں۔ وہ مالک سب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہترین، وہ سب جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اسی لیے رب کے فیصلوں کو قبول کر لیں آپ۔ ابراہیم حیات شاہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہادی اور دانش کافی دیر میں وہ شہر پہنچے تھے۔ دانش نے ہادی سے کہا تھا کہ وہ واپس گھر چلے، ہم صبح آ جائیں گے، ابھی ہمیں کوئی بھی اندر نہیں جانے دے گا، اور ہاسپٹل کا نام بھی نہیں معلوم ہمیں، ہم ایسے کہاں جائیں گے؟ دانش میں کشف سے پوچھتا ہوں، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ ہادی نے کشف کے نمبر پر کال کی، مگر دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی۔ ارے میرے بھائی، یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، ہم صبح پوچھ لیں گے اس سے نا، اب تو پتہ ہے نا کہ وہ یہی ہے۔ دانش نے اسے سمجھایا تھا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ آج صبح تک وہ یہی تھی اس کے پاس، اور کتنی خوبصورت صبح تھی نا، اور پھر پل بھر میں سب بدل گیا۔ کئی شکوے اور شکایتیں اس کی آنکھوں میں آ چکی تھی۔ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ مجھ پر بھروسہ تو کر سکتی تھی نا؟ میری محبت، میری چاہت کو بے مول کر دیا آپ نے۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا ہوتا۔ آپ تو مجھے بے اعتبار کر کے خاموشی سے میری زندگی سے نکل گئی۔ آپ نے میرا دل دکھایا ہے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہادی اب بستر پر لیٹا تصور میں ہی دانین سے مخاطب تھا۔ وہ پریشانی میں تھی اور اس کے بابا بیمار ہیں، وہ بھول گئی ہوگی یا اسے بتانا یاد نہیں رہا ہوگا۔ اس کے دل نے اس دشمن جاں کی طرفداری کی تھی، اور اس نے دل کی بات مان بھی لی تھی۔ ایک جرم ہوا ہے ہم سے، ایک یار بنا بیٹھے ہیں، کچھ اپنا سا اس کو سمجھ کر سب راز بتا بیٹھے ہیں، پھر اس کے پیار کی راہ میں دل و جاں گوا بیٹھے ہیں، وہ یاد بہت آتے ہیں جو ہم کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے حسین اور خوبصورت صبح ہے کہ آپ میرے پاس ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جب میں واپس آؤں تو آپ میرے لیے تیار ہو کر میرا انتظار کریں گی نا میرا انتظار؟ مجھے معاف کر دیں، میں نے ہر بار آپ کا دل دکھایا۔ میں کیا کروں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنی قسمت سے، کسی کے ٹوٹے دل سے، اس دل سے نکلی آہوں سے۔ مجھے معاف کر دیں ہادی، اگر وہ بے چین تھا تو سکون سے دانین بھی نہیں تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی وہ خیالوں میں ہی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہادی نے کشف کو کال کی تھی، اور کشف سے ہاسپٹل کا نام پتہ کرنے کا کہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد کشف نے اسے میسج کے ذریعے ہاسپٹل کا نام بھیج دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر سب کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر شفیق صاحب ناشتہ کر رہے تھے جب سمرہ تیار ہو کر وہاں آئی تھی، تو شفیق صاحب اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سمرہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ ان سے معافی مانگے گی، اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی ان کا رد عمل دیکھ کر، مگر معافی تو مانگنی ہی تھی نا، کیونکہ وہ ان کی ناراضگی نہیں سہہ سکتی تھی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے روم میں آئی تھی۔ واپس چلی جاؤ سمرہ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سمرہ نے جیسے ہی ان کے کمرے میں قدم رکھا، شفیق صاحب کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ بابا پلیز مجھ سے بات کریں، معاف کر دیں مجھے، میں کبھی بھی پھوپھو سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی ہادی کا نام لوں گی، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوں بابا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا، ہادی بھی نہیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے بات کریں۔ سمرہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، کیا کر رہی ہو سمرہ؟ وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ دل تم نے میرا نہیں، اس بچی کا دکھایا ہے، معافی تو تمہیں اس سے مانگنی چاہیے، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی سمرہ۔ یہ کیا کیا تم نے میرے بچے؟ تم تو میری سمجھدار بیٹی ہو، پھر کیوں ایسا کیا؟ ہمیشہ سے تم اس رشتے سے انکاری تھی، تو پھر اب اس حد تک کیوں گئی تم؟ پتہ نہیں بابا، مگر مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب اپنے آپ ہوتا چلا گیا۔ کیا میں اتنی بری ہوں بابا؟ ہادی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور شروع سے ہی پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ہادی میرا ہے اور مجھے اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
جب آپ کو اس بات کا اتنا دکھ ہے تو وہ تو شوہر ہے اس کا، تم اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور میری بیٹی کے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، میری بیٹی کو ہادی سے بہتر لڑکا مل جائے گا، میں خود اپنی بیٹی کے لیے بہترین شخص کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ شفیق صاحب نے محبت سے کہا، بابا آپ مجھے معاف کر دیں، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہاں کر دیا، مگر کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ تمہارے بابا کو کسی کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے بابا، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، سمرا نے کہا تو شفیق صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ہادی نے ہاسپٹل پہنچ کر ریسپشن میں مراد علی کے کمرے کا پتہ کیا اور اس کی طرف چل دیا۔ دانین جو کمرے سے باہر آئی تھی، ہادی کو دیکھ کر دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اسے لگا تھا کہ اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ ہادی سیدھا کمرے کے اندر گیا تو مراد علی آنکھیں بند کی لیٹے تھے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا تو وہ باہر آ گیا۔ ایک پل کو وہ رکا تھا اور دل نے کہا تھا کہ وہ یہی ہے، آس پاس۔ وہ اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اسے دیوار کی اوٹ سے ایک گلابی آنچل ہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اپنے قریب آتے قدموں کی آواز سن کر دانی نے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور اسے دیوار سے لگایا۔ کیوں چھپ رہی ہیں آپ مجھ سے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یوں بن بتائے گھر چھوڑنے کو میں کیا سمجھوں؟ آپ کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا دانین؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ غصے سے بولا تھا اور دانین نے اس سے پہلے کبھی اس کا غصہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہمیشہ اس نے نرمی اور محبت سے اس سے بات کی تھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ کچھ کمزور پڑا تھا اور اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ اب تو آپ کے بابا ٹھیک ہے نا؟ اب چلے میرے ساتھ، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ کو جب بھی آنا ہو تو بتا دینا، میں آپ کو خود لے کر جاؤں گا۔ اب چلیں۔ ہادی دانین کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں آپ کے ساتھ صرف ایک شرط پر جاؤں گی ہادی۔ کیسی شرط؟ آپ سمرا سے بھی شادی کر لیں۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل واگل ہو گئی ہو کیا؟ یا دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ وہ دبی دبی آواز میں دھاڑا تھا کیونکہ آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے۔ پاگل میں نہیں ہوں ہادی، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ جو اس کی دھاڑ پر سہم گئی تھی ہمت کر کے پھر بولی تھی۔ ٹھیک ہے سن لو، میں بھی کچھ بھی نہیں کرنے والا، اور آپ چلیں میرے ساتھ، جو بھی مسئلہ ہے ہم مل جل کر حل کر لیں گے۔ ہادی نے ایک بار پھر اپنے غصے کو قابو کر کے نرمی سے کہا تھا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا نا، آپ میری شرط مان لیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ ایک ہی بات کی ریٹ لگا کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں دانی، میرے صبر کو مت آزمائے، میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے چھوڑ دیں، یہ سوچ کر کے ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، نہیں تو پھر سمرا سے شادی کر لیں۔ دانی نے خوف سے دھڑکتے دل سے کہا تھا، اور اس کی بات پر ہادی نے پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا اور اسے اس پر بے حد غصہ بھی آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی اور وہ اس کے جسم سے روح کھینچ چکی تھی اپنے الفاظ سے۔ وہی جانتا تھا کہ وہ کیسے اس کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ طلاق؟ وہ تو میں آپ کو مر کر بھی نہیں دوں گا۔ آپ میری بیوی ہیں اور ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ نام کے ساتھ جڑ کر ہی رہنا ہے۔ تو پھر آپ سمرا سے… وہ کچھ پھر کہنے لگی تھی کہ اس کے بات درمیان میں ہی کاٹ کر وہ جارحانہ انداز میں اس کو شانوں سے تھام کر بولا تو وہ سر جھکا کر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ بس اب ایک لفظ نہیں۔ آپ نے ابھی تک صرف میری محبت دیکھی ہے، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، مگر نہیں جانتا کہ ایسا کون سا جادو تھا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے علاوہ کچھ دکھائی بھی نہ دیا، یہاں تک کہ میں اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول گیا۔ آپ میری سانسوں میں بستی ہیں دانین، مگر آپ نے آج میری سانسیں چھیننے کی کوشش کی ہے۔ آج جتنا میں تڑپا ہوں آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ آنسو بھی آپ تب بہائیے گا۔ اس کی بات پر دانی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے لفظوں کو جو تیر چلائے تھے وہ ہادی کی روح کو زخمی کر گئے تھے، اور اس کا پورا وجود جیسے زخم ہو چکا تھا۔ آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں دانین؟ آپ سے میری محبت، میرا عشق آپ نے جرم بنا دیا ہے۔ اتنی آسانی سے آپ مجھے خود کو چھوڑنے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہیں، جو میں سوچ بھی نہیں سکتا؟ کیا آپ کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ اسی وقت اپنی جان لے لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے نقصان میرا ہی ہوگا۔
اسے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ کراہ کر رہ گیا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی اور اب غصے سے اسٹیئرنگ پر مارنے کی وجہ سے اس کو درد ہوا تھا اور خون بھی بہنے لگا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور تبھی اس کی گاڑی کے آگے ایک بچہ آیا تھا جسے بچانے کے چکر میں گاڑی اس کی پیڑ سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا سر بھی اسٹیئرنگ سے جا لگا جس سے خون نکل رہا تھا۔ تبھی اس کے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ ہادی کے جانے کے بعد وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی تھی۔ تبھی کشف اس کے قریب آئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ کیا کیا میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا دل چاہا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں دانین، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کشف غصے سے بولی اور دانین اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سب کچھ سن نہ لے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی ہادی سے کی ہوئی آدھی باتیں سن چکی تھی۔ بیوقوف، تم جانتی ہو کہ کل سے وہ تمہاری وجہ سے کتنا پریشان تھے؟ صرف تمہاری وجہ سے کہاں کہاں نہیں خوار ہوتے پھرے کہ تم کہاں چلی گئی۔ تقریباً سارا شہر چھان مارا تھا تمہاری تلاش میں، انہوں نے تمہارے گاؤں بھی گئے اور تم یہاں بیٹھ کر انہیں دوسری شادی کی آفر دے رہی ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ تمہارے لیے اس بندے کی محبت اور فیلنگز کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ سب کر رہی ہو دانین، جبکہ میں جانتی ہوں کہ تم بھی محبت کرتی ہو ان سے؟ تبھی اس کی ماں بولی، دانین تم نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ تم جانتی ہو تم نے جو بات اس سے کہی تھی اسے سن کر اس کا کیا حال ہوا ہے۔ محبت کرنے والے کو چوٹ نہیں پہنچاتے بیٹا، ان کا دل نہیں دکھاتے۔ جان بوجھ کر کسی کو دکھ پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے تم جانتی ہو نا؟ اور وہ تو تمہارا شوہر ہے، اس کا دل کیوں دکھایا تم نے بیٹا؟ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کسی کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی، مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ سمن بیگم نے پیار سے کہا تو وہ روتے ہوئے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اف دانین، تم کتنی بے وقوف ہو یار۔ تم اس لڑکی اور اس کی ماں کے کہنے پر اس کا گھر چھوڑ کر آ گئی اور اب تم اسے شادی کی آفر بھی کر رہی ہو۔ تم نے اپنے بارے میں سوچا کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں ہادی بھائی پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو تمہیں انہیں دوسری شادی کے مشورے دے رہی ہو؟ کشف نے انتہائی افسوس سے اسے کہا تھا، کشف مجھے ان پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں ساری زندگی ان کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دوں تو بھی وہ میرے لیے کم ہے، لیکن مجھے بد دعاؤں سے ڈر لگتا ہے کشف۔ کسی کے آنسو اور کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ سے ڈر لگتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے لیے یہ آسان ہے؟ کیا مجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا مجھے کوئی احساس نہیں؟ میں اپنی محبت کو ایسے کسی اور کو سونپ دوں، یہ سوچ کر مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ سمیر سے بھی وہ لڑکی محبت کرتی تھی، مگر اس نے اس کی محبت کو کھیل سمجھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خوشیاں سمیر کے ساتھ اس کے مقدر میں نہیں تھی وہ میرے مقدر بھی میں بھی نہیں رہی۔ بہت مختصر سا ساتھ تھا ہمارا، مگر اب پھر وہی کہانی پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ سمرا ہادی سے محبت کرتی ہے اور اس کا رشتہ پہلے سے ہی اس سے جڑا ہے۔ درمیان میں تو میں آ گئی۔ اگر میں اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ دونوں ساتھ ہوتے، اور ویسے بھی ہادی کی ماما مجھے کبھی نہیں اپنائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کے اور ان کے والدین کے بیچ کوئی تلخی پیدا ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ سمرا سے شادی کر لیں، کیونکہ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ جس حال میں بھی مجھے رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کشف کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دانین بولتے بولتے پھر رونے لگی تھی۔ تبھی سمن بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ عجیب بیوقوف قسم کی لڑکی ہو تم، کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اور اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات پال رکھی ہیں تم نے؟ تم جو بھی سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، بالکل غلط۔ سمیر کی موت تو اللہ کی مرضی تھی، وہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا، اور جس لڑکی کو اس سے محبت تھی وہ بھی اس کے بنا رہ رہی ہوگی، اور اب تک تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی، اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہوگی۔ انسان کی قسمت اور نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ سمرا کو ہادی سے محبت ہو سکتی ہے، مگر وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اسے خدا نے تمہاری قسمت میں لکھا، اور تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اسے ٹھکرانا چاہتی ہو۔ میری بات تمہیں بری لگ سکتی ہے، مگر تم سمجھو اس بات کو کہ سمرا ہادی پر کوئی حق نہیں رکھتی، صرف ایک تم ہو جو اس پر حق رکھتی ہو، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو اور وہ کوئی نہیں۔ اپنی زندگی کی اور مت الجھاؤ دانین، اور بات کرو ہادی بھائی سے، مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ کشف نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر کشف نے اسے کہا، کال کرو ابھی انہیں، جلدی۔ اس کے کہنے پر وہ ہادی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اس کا نمبر بزی آ رہا تھا۔ اچانک ہی کشف کے فون پر ہادی کے نمبر سے کال آئی۔ اس نے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر کال پک کی۔ ہیلو، جی ہاں میں کشف بات کر رہی ہوں۔
واٹ؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ اس نے بے ساختہ دانین کو دیکھا تھا جس کے چہرے کا رنگ فوراً اڑ گیا تھا ہاسپٹل کے نام پر۔ جی ٹھیک ہے، ہم ابھی انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے ہیں۔ ان کے فون پر آخری کال آپ کی تھی تو ہم نے آپ کو اطلاع کر دی۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا تھا جی میں اسی ہاسپٹل میں ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ فون رکھ کر کشف نے دانین اور اس کی ماما کو دیکھا۔ دانین نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے پوچھا، کس کا فون تھا کشف؟ ارے پتہ نہیں کون تھا، بول رہا تھا کہ ہادی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی ہاسپٹل میں انہیں لے کر آئے ہیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سمن بیگم دل تھام کر رہ گئی تھی، مگر پھر خود کو سنبھالتے انہوں نے ساکت کھڑی دانین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، صبر کرو میرے بچے، وہ مالک ہے نا دو جہاں کا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ وہ اپنے بندوں کا ان کی برداشت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا، تم بس اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بھروسہ رکھو اللہ پر، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ سمن بیگم اسے سمجھا رہی تھی جبکہ دانین کے کانوں میں ہادی کے کہے گئے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہادی، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ وہ اپنی ماما سے لپٹی ہوئی اب چیخنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو چیخنے سے روک نہیں پائی تھی۔ بیگم ابراہیم نے ہادی کے نمبر پر کال کی تھی، ان کا دل بھی نہ جانے کیوں بہت گھبرا رہا تھا۔ 2-3 بار کال کرنے پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ انہوں نے پھر اسے کال کی، جب دوسری جانب سے کسی اجنبی کی آواز سن کر انہوں نے ہادی کا پوچھا تو اس بندے نے انہیں اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور انہیں ہاسپٹل کا نام بتا کر وہاں پہنچنے کو کہا۔ اور ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تو وہ تو اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، پھر خود کو گھسیٹتی وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سمن بیگم کے سمجھانے پر وہ دانین اپنا رونا دھونا بند کر کے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل میں ابراہیم، حیاشہ اور ان کی بیگم دانش اور سمرہ سبھی موجود تھے اور سبھی کے لبوں پر اس کے لیے دعائیں تھیں۔ سمرہ اور بیگم ابراہیم نے دانین کو غور سے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی تڑپ اور آنسو دیکھ کر سمرہ کو احساس ہوا کہ دانین ہادی سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ہادی کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے تو پھر وہ کیوں ان کے درمیان میں آئے؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہادی کے ہوش میں آ جانے کے بعد وہ دانین سے معافی مانگ لے گی۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر ابراہیم صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیے پریشانی والی کوئی بات نہیں، کچھ چوٹیں ضرور آئی ہیں اور ان کا ہاتھ بھی کافی زخمی ہوا ہے، شکر ہے کہ کوئی فریکچر نہیں ہوا، اور مریض کے سر اور سینے پر بھی چوٹیں آئی ہیں جو کہ معمولی سے ہیں۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تو وہ بے ہوش تھا، لیکن اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بے ہوش ہے اور 1-2 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ہم انہیں جلد روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے انہیں مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دی جس سے ان سب کی جان میں جان آئی اور ان سب کو اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کی چاہ میں دانین اس کے کمرے کی جانب گئی تھی جب بیگم ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا، جس پر ابراہیم حیات شاہ نے انہیں ملامتی نظروں سے دیکھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آنٹی پلیز مجھے جانے دیں، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی، میں سب کی نفرت برداشت کر لوں گی، مگر پلیز آپ مجھے ان سے دور مت کریں۔ دانین روتے ہوئے اب بیگم ابراہیم کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اچانک ان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور پھر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ بیٹا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دیتی ہوں کہ جس لڑکی سے میرا بیٹا اتنی محبت کرتا ہے اسے میں اپنے بیٹے کی محبت کے لیے قبول کرتی ہوں، مگر آئندہ کبھی میرے بیٹے کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ بیگم ابراہیم کی اجازت ملتے ہی وہ سیدھی ہادی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ اس کے بازو اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر دانین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی تکلیف اور درد کا سوچ کر اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، اور پھر آہستہ سے بیڈ کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، اور پھر ہادی کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں احتیاط سے لیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ شاہ آنکھیں کھولیں پلیز، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں پائی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے شاہ، آپ مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں اب کبھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی۔
میں بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. وہ دیوانوں کی طرح اس سے بات کر رہی تھی. تبھی نرس نے آ کر اسے باہر جانے کو کہا تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ لوگ اسے دیکھ سکتے تھے تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ اسے اب سجدہ شکر بھی تو ادا کرنا تھا. ہادی کو جب ہوش آیا تو ایک ایک کر کے سبھی اسے دیکھ کر واپس آ گئے تھے، مگر جس کا اسے انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی. ہاں، وہ کیوں آئے گی بھلا؟ اور میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اسے تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ میں کس حال میں ہوں. اس کے دل میں بدگمانی نے فوراً جگہ لی تھی. دوسری جانب مراد علی کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کی ماما اور حدید واپس چلے گئے تھے اور جانے سے پہلے حدید اور اس کی ماما ہادی سے ملنے بھی گئے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں جا رہی تھی کہ سمرا اس کے سامنے آئی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. آج وہ اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو اسے کھری کھری سنا دے گی. مگر اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کو سن کر وہ حیران ہوئی تھی. سمرا کہہ رہی تھی، دانین مجھے معاف کر دو اس دن کے لیے جو بھی میں نے تم سے کہا. آج جو کچھ بھی ہوا کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی ذمہ دار ہوں. میں اپنی یک طرفہ محبت کے لیے دو محبت بھرے دلوں کو الگ کرنا چاہتی تھی. کتنی پاگل تھی نا میں جو یہ سمجھ نہ پائی کہ اگر اس کا ساتھ میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت ڈال دیتا. اور ویسے بھی ضروری تو نہیں نا کہ ہر محبت کی کہانی مکمل ہو جائے. کچھ کہانیاں ادھوری بھی رہ جاتی ہیں اور محبت پا لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی محبوب کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اس کی خوشی تمہارے ساتھ ہے اور میں اس کے لیے خوش ہوں. اس کے دل سے ایک بوجھ اتارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور پھر وہ سکون سے اس کمرے کی طرف چل دی. اب اس کے دل پر کوئی بوجھ اور کوئی احساس جرم نہیں تھا. وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو ہادی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی تھی. اسے لگا تھا کہ وہ سو رہا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے لیٹا تھا. اصل میں وہ تو جاگ رہا تھا. وہ تو اس کی آہٹ محسوس کر کے ہی آنکھیں بند کر گیا تھا کیونکہ وہ اس سے سخت ناراض تھا. سمرا دانین سے بات کرنے کے بعد باہر جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی. یہ سب اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا مگر وہ خوش تھی کہ وہ اس کی خوشی اسے لوٹا کر آئی ہے اور محبت میں تو محبوب کی خوشی اہم ہوتی ہے. چلتے چلتے وہ دانش سے ٹکرائی تھی کیونکہ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے اسے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا. سمرا کیا ہوا؟ دانش نے اس سے پریشانی سے پوچھا اور وہ جس کے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے اس کے پوچھنے پر اس کے بازو سے ٹک کر رونے لگی تھی. کیا تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو؟ دانش نے اس کو بولنے کے لیے اکسایا تو وہ بولی، نہیں مگر میں سہ نہیں پا رہی، بہت تکلیف ہو رہی ہے. کیا وہ میرا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں پنپ سکتی تھی؟ کیا وہ میری قسمت میں نہیں ہو سکتا تھا؟ دانش، سمرا، کس کا نصیب کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ہماری تقدیر کا مالک وہی ہے اور ہماری قسمت اسی سے جڑی ہوتی ہے جسے اس رب نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. امید ہے کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اب تم یہ سوچنا بھی چھوڑ دو. میری بہن بہت سمجھدار ہے اور میں جانتا ہوں کہ تھوڑا مشکل ہے مگر صبر کرو، وہ رب تمہیں اس سے بھی بہترین شخص کا ساتھ ضرور دے گا. دانش نے اس سے پیار سے کہا تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اس کی آخری بات پر مسکرا دی تھی. اچھا تم رکو، میں ہادی سے مل کر آتا ہوں پھر ہم ساتھ چلیں گے اور آج میں تمہیں تمہارے فیورٹ ریسٹورانٹ لے کر چلوں گا. وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو سمرا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی کیونکہ زندگی میں ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں اور جیسا ہم چاہتے ہوں ویسا ہو یہ بھی تو ضروری نہیں. دانین کافی دیر تک ہادی کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی تھی. وہ اسے خود اٹھانا چاہتی تھی مگر اسے تکلیف نہ ہو اور اس کے آرام کا سوچ کر وہ یوں ہی اس کی دوائیاں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی. ہادی نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا اور اسی لمحے دانش اندر آیا تھا. دانین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے اپنی نظروں کا زاویہ جلدی سے بدلا تھا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ دانش نے آ کر ہادی سے پوچھا تھا. میں ٹھیک ہوں. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہ کر رہ گیا. تم رکو یار، میں مدد کرتا ہوں نا. دانش نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد کی تھی اور اس کی پشت پر تکیے درست کر کے اسے بیٹھنے میں مدد کی.
دانین اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئی تھی کہ اس سب کے درمیان اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے پیاس لگی تھی، اس لیے وہ پانی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ دانین کی طرف رکھا تھا، مگر وہ اسے کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظروں کو ٹیبل کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ مگر وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولا اور دانش نے کہنے لگا، یار پانی تو پلا دو۔ دانش نے حیرت سے اسے دیکھا جو اتنی دیر سے مسلسل دانین کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر دانین نے گلاس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا تھا، جس سے اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ دانش نے دانین کے ہاتھ سے پانی لے کر اسے پلایا تھا۔ دانین نے اس کے گریز اور اس کے نظر انداز کرنے کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ ہادی، میں سمرا کو چھوڑنے گھر جا رہا ہوں، رات تک تمہارے پاس لوٹ آؤں گا، ابھی مجھے اجازت دو۔ دانش یہ کہہ کر اٹھ گیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آپس میں بات کر لیں اور ان دونوں کی ناراضگی دور ہو، اس لیے وہ چلا گیا۔ دانش جانے کیا کہہ کر ابراہیم، حیات شاہ اور ان کی بیگم کو راضی کرنے گیا تھا گھر جانے کے لیے، جو وہ اسی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، جبکہ وہ دونوں اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر دانش کے کہنے پر واپس چلے گئے تھے۔ دانش کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر ایک ہاتھ سے تکیہ درست کر کے لیٹنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ کے زخم پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اسے درد ہوا، وہ فوراً اس کے قریب آئی اور بولی، میں مدد کر دوں؟ یہ کہتے اسے لیٹنے میں مدد کرنے لگی تو وہ بولا، مجھے آپ کی مدد یا ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے بے رخی سے کہا تھا اور اس کی یہ بات دانین کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے اس کی محبت دیکھی تھی، اس کا غصہ نہیں دیکھا تھا، اور یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس سب کی وجہ بھی تو وہی تھی نا، تو اب برداشت تو کرنا تھا اس کے مان جانے تک۔ رات تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے تو نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا اور وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی کہ وہ اس سے کوئی بات کر سکے۔ تبھی ڈاکٹرز اور نرس کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کا چیک اپ کیا اور کھانے اور دوائیوں کی ہدایات دے کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نرس ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی، جسے اس نے رکھ کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ رکھ کر باہر چلی گئی۔ سوپ کا باؤل لیے اس نے چمچ اس کے آگے کیا تھا، جس نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا تو چمچ سے سوپ نیچے گرا تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، پھر یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو میرا بہت خیال ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا، مگر دانین جواب میں کچھ نہ بولی اور دوسرا چمچ بھر کر پھر اس کی طرف آگے کیا، مگر ہادی نے پھر اس سے جھٹک کر اسے گرا دیا تھا۔ اسی طرح وہ دوسری، تیسری، چوتھی بار بھی اس نے یہی کیا۔ تبھی وہ بول پڑی، آپ کی میرے ساتھ ناراضگی ہے تو مجھ سے ناراض رہنا، مگر کھانے سے آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ اسے اس طرح سے برباد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر اس نے اس کے ہاتھ سے سوپ لے کر خود پینا شروع کر دیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ جو کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو شوہر کا دل دکھانے پر بھی ناراض ہوتے ہیں، مگر اس کی آپ کو تو کوئی فکر نہیں، آپ تو بس اپنے من کی کرنا چاہتی ہیں۔ اب اگر ایک آنسو بھی نکلا نا تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہادی نے اپنی بے چینی کو غصے سے دبانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اسے رو رو کر کمزور کر رہی تھی۔ اس کے غصے کی وجہ سے وہ آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ جب اس کا سامنا دانش سے ہوا تھا اور پھر وہ کمرے کے باہر پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، آنسو رکنے کے بعد بار بار دوبارہ نکل رہے تھے۔ اسے اس طرح سے جاتا دیکھ کر اس نے سوپ کا باؤل ٹیبل پر پٹخا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے بھر چکا تھا جیسے۔ یار یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تم تو کہتے تھے کہ اس کے بغیر مر جاؤ گے اور اس کے آنسو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پھر اب یہ سب کیا ہے؟ کیوں تم اسے ایسے تکلیف دے رہے ہو اور خود سے دور کر رہے ہو تم؟ دانش نے اسے احساس دلانا چاہا تھا تو وہ بولا، وہ تو ایسا ہی چاہتی ہے نا، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، اور آج اس نے خود میری جان لینے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا جسم سانس لے رہا ہے مگر میرا دل مر چکا ہے یار۔ میری روح پر بہت سارا بوجھ ہے۔ اس نے مجھ پر اعتبار نہ کر کے مجھے مار دیا ہے، میری محبت کو بے مول کر دیا ہے۔ اس نے ایک بار مجھ پر یقین تو کیا ہوتا۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ دانش نے اسے دیکھا تھا کہ اس میں بہت صبر تھا، ہر کسی سے وہ نرمی سے بات کرتا تھا اور بات کو درگزر کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب یہ بھی سچ تھا کہ دانین نے اس پر اعتبار نہ کر کے اس کا مان توڑا تھا۔ جس طرح ایک لڑکی محبت سے پہلے عزت کو ترجیح دیتی ہے، اسی طرح ایک مرد بھی محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار اور مان چاہتا ہے،
اور ہادی کو ایسا لگتا تھا کہ اس معاملے میں دانین نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور اس کے گھر سے چلی گئی، اور پھر سمرہ سے شادی والی بات پر اسے بھی اور بھی غصہ تھا اس پر، جبکہ باہر بیٹھی دانین نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اس نے اس کا بہت دل دکھایا تھا۔ اب اس نے طے کیا تھا کہ اس سے بات کرے گی، وہ اس پر غصہ بھی کرے گا تو وہ سہ لے گی۔ اب کی بار میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم کوئی دوسری بات کرو یار، ہادی نے دانش سے بیزاری سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئی تو وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ہادی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ جا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ دانین کی خود پر نظریں محسوس کر سکتا تھا، مگر اس نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا اور بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں باہر ہی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے فوراً آواز دے دینا۔ دانش یہ کہہ کر باہر چلا گیا تو اس نے صوفے پر سوئی ہوئی دانین کو دیکھا اور پھر احتیاط سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دانین، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں چاہ کر بھی آپ سے ناراض نہیں رہ سکتا، مگر میں کیا کروں؟ آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا اور یہی بات مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر آج میری وجہ سے ان آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر اس نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور واپس اپنے بیڈ کی طرف مڑ گیا تھا، اور ایسی حالت میں ادھر سے ادھر ہونے میں وہ کافی تھک چکا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا تو اس کا ہاتھ لگنے سے پانی کا گلاس نیچے فرش پر گرا تو آواز پر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 2 دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، تبھی اس کی فوراً آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بولی، کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ دانی نے اسے پوچھا تو اس نے نہ میں سر ہلایا۔ پھر وہ بولی، کیا آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں درد ہو رہا ہے، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، اور یہ درد آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہادی نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اب سونا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں آپ سے، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ اس نے بیزاری سے کہا اور منہ پر بازو رکھ کر لیٹ گیا تو وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اداس سی ہو کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر سے نظر ملی تھی، ایک کی آنکھوں میں شکوہ شکایت تھی تو دوسروں کی آنکھوں میں معافی کی گزارش اور آنسو۔ ہادی نے نظریں پھیر کر واپس آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اگلے دن صبح ہی سب اس سے ملنے آئے تھے اور ہادی کی امی سارا دن اس کے پاس رہی تھی، اس لیے اسے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا، اور رات میں اس کے آرام کی خاطر ابراہیم حیات شاہ نے اسے گھر بھیج دیا تھا اور وہ اور دانش ہاسپٹل میں رک گئے تھے۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج دے دیا اور اسے روزانہ ڈریسنگ کروانے کی ہدایت دی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر شام تک وہ گھر آئے تو ابراہیم صاحب کے ملنے والوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ آنے جانے والے رشتہ داروں میں جس کی بھی نظر اس پر پڑی تھی، سبھی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسے اپنی بہو بتایا۔ کچھ لوگوں کو تجسس تھا کہ ایسی کیا کہانی ہے کہ ابراہیم حیات شاہ کے بیٹے کی شادی بھی ہوگی اور کسی کو خبر نہیں ہوئی، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے لاکھ برائیوں میں گھرے ہوں مگر دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کی ضرور وہ کھوج بین کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب کروٹ لے کر لیٹ گیا، تبھی دانین نے آنکھیں کھولی تھی اور اس نے فوراً اس جانب کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہادی۔ دانین، مجھے ابھی کوئی فضول بات نہیں سننی آپ کی، ہادی نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ پھر سے کھولا ہی تھا کہ وہ بولا، پلیز اپنی کسی بھی بات سے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کریں، میں تھک گیا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں، اور مہربانی کر کے آپ بھی آنکھیں بند کر کے سو جائیں ورنہ مجھے اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے اس کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی بات سن کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور وہ اس کے اس طرح جلدی سے آنکھیں بند کرنے پر مسکرا اٹھا تھا۔ دوسری طرف دانین آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی کہ اس سے تو بہت زیادہ ناراض ہے اور ہادی کو اب منانے میں بہت وقت لگے گا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے تو ایک بھی نہیں سننی، اگر وہ کچھ بولے گی تو وہ پھر غصہ کرے گا، اس لیے کل بات کرنے کی سوچ کر اس نے چپ رہنا ضروری سمجھا تھا۔ اگلی صبح ہادی فریش ہو کر باہر نکلا اور الماری سے شرٹ نکال کر پہننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کے سینے اور سر کے زخم بھر گئے تھے مگر ہاتھ کے زخم میں ابھی بھی درد تھا۔ اس نے شرٹ پہننے کی کوشش کی، جب اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر اسے پہنانے لگی۔ میں کر لوں گا، چھوڑے مجھے۔
وہ شرٹ پہنا کر اب اس کے بٹن لگا رہی تھی جب وہ بولا، ہاں تو میں بھی کر رہی ہوں نا، ہر وقت غصہ مت کیا کرے مجھ پر، اب میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ اچھا، آپ بری کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو بہت اچھی ہیں نا، آپ تو میری دوسری شادی کروا رہی تھی، مجھے تو بہت خوش ہونا چاہیے نا، اور میں نے اب سوچ لیا کہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ ہادی، آئی ایم ریئلی سوری، معاف کر دیں مجھے پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کریں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ دانی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ بولا، ہٹے سامنے سے، مجھے جانا ہے ابھی۔ ہادی، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں، پلیز میری بات تو سن لیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ آپ کو احساس ہے؟ اچھی بات ہے، اور کیا بتائیں گے آپ؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میرا دل توڑا ہے، میری جان لینے کی کوشش کی ہے آپ نے، اور اگر اس دن وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آپ واپس بھی نہ آتی، اور اسی طرح اپنی ضد پر آپ اڑی رہتی۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو دانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت سارا درد تھا۔ ہادی، پلیز سن لیں میری بات، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اور پھر بابا کی بیماری کا سن کر میں یہاں آ گئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ بہت برا کر چکی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کے آنسوں سے کہیں پھر مجھے بد دعا نہ لگ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کی بد دعاؤں سے۔ ہادی، میں نہیں چاہتی کہ کسی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو، کسی کے دل سے نکلی بد دعا کہیں مجھے آپ سے دور نہ کر دے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی آہ کی وجہ سے ہماری زندگی خوشیوں کے بجائے دکھوں سے بھر جائے۔ اگر آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو تکلیف میں بھی گزری ہوں نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے لیے آسان تھا اپنی محبت کو بانٹنے کا فیصلہ کرنا؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ بات کرتے کرتے وہ اس کے سینے سے سر لگا کر رو پڑی تھی۔ اوکے، کچھ بھی تھا، لیکن آپ کو مجھ سے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بنا جھجک سب کچھ شیئر کر سکے۔ ہم مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیتے، مگر آپ نے خود کو زیادہ عقل مند سمجھا اور میرے سامنے 2 آپشن رکھ لیے، اور میں نے سوچ لیا کہ میں دوسری شادی تو ضرور کروں گا۔ آپ کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، اور اسے ایک طرف کرتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھ کر پھر سے رونے لگی۔ ہادی نے باہر آ کر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا، دوسری جانب بیل ہوئی تو کال پک کی گئی۔ بس مجھ سے اب نہیں ہو رہا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، میں اب اور تکلیف نہیں دے سکتا اسے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، اور میں اسے اپنے آگے جھکانا نہیں چاہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی ہے اور بار بار مجھ سے معافی مانگتی ہے، اور مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں اب اس پر اور غصہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دونوں مجھے اس وعدے سے آزاد کر دیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے لیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اسے ابھی بھی اس کی فکر تھی، اور اس کا سارا غصہ اور ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو آپ کی مدد کر رہے تھے، اب اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ آزاد ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آگے جا کر وہ آپ کے معاملے میں کوئی بیوقوفی نہ کرے، اس لیے ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ اب آپ راضی ہیں تو شوق سے اپنی ناراضگی ختم کر کے محبت کا اظہار کر لیں جا کر۔ دوسری طرف سے شرارت سے کہا گیا تھا، مجھے وہ ساری بیوقوفیاں سمیت قبول ہے، میں اس کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، مگر اسے اس طرح سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس پر غصہ تھا اس وقت، اور آپ لوگ تو ظالم سماج بن کر بیچ میں آ گئے۔ اب کی بار وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ اسے خود پر بھی غصہ آیا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی بات کیوں مانی۔ ہاسپٹل میں جب حدید اور کشف اس سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں وہ دانین سے بات نہیں کرے گا، اور آج اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بھی غلطی کر دی۔ ارے یہ کیا، آپ تو سارا الزام ہمارے سر پر ڈال رہے ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے سب کیا تھا، اور آپ نے ہمیں ظالم سماج بنا دیا۔ دوسری طرف سے مصنوعی غصے سے کہا تھا، جو بھی ہوا لیکن اب بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ جائیں نا، بات کریں جا کر، ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں، کیوں حدید بھائی؟ کشف نے حدید سے کہا۔ وہ تینوں کانفرنس کال کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ ہاں بالکل، ہمیں اب کوئی پریشانی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ آئندہ کوئی بیوقوفی نہیں کرے گی۔ حدید بولا تھا، اور اسے خوشی تھی کہ وہ ناراضگی کے بعد بھی اسے اس کا اتنا خیال ہے۔ اوکے بائے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں، اینڈ تھینک یو۔ ہادی نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی تھی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب بھی آنسو بہا رہی ہوگی، مگر جب وہ کمرے میں آئے تو اسے وہاں نہیں ملی۔ اب کی بار وہ پریشان ہوا تھا کہ اب وہ کہاں چلی گئی۔
اس کے رویے کی وجہ سے کوئی وہ بیوقوفی نہ کر دے۔ وہ فوراً باہر گیا۔ چوکیدار سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گئی ہے ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب ڈرائیور گاڑی اندر لاتا دکھائی دیا تو اس نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ کہاں گئے تھے؟ گھر سے تو کوئی باہر بھی نہیں گیا سر۔ وہ بی جی نے کہا تھا کہ انہیں کسی بک سٹور جانا ہے تو میں نے وہاں چھوڑنے گیا تھا اور انہوں نے آپ کو یہ دینے کا کہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی سے ایک کارڈ نکال کر دیا۔ وہ کارڈ لے کر اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پھر اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اس وقت بک سٹور جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو دانین؟ وہ ہاتھ میں کارڈ لیے حیرت سے سوچ رہا تھا جب اس کے فون پر میسج آیا۔ اس نے میسج کھولا جس پر لکھا تھا، ملنا ہے آخری بار آپ سے وہاں جہاں ہم ملے تھے پہلی دفعہ۔ اور لفظ آخری بار پر اس دل کی سانس سینے میں اٹکی تھی، اور وہ پہلی دفعہ ملنے والی جگہ کا سوچ کر وہ گاڑی لے کر وہاں پہنچا تھا۔ کارڈ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتا تھا۔ بک سٹور بند تھا اور کیفے بھی سنسان پڑا تھا، بس وہاں کام کرنے والے لوگ ہی تھے۔ اگر سٹور بند تھا تو پھر وہ کہاں تھی؟ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مین ڈور پر ہاتھ رکھتے ہی میوزک کی آواز پوری کیفے میں چھا گئی تھی۔ وہ حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا جب اسے ویٹر نے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اوپر آیا تو پھر سے حیران ہوا کہ یہ لڑکی آج اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اوپر بنے ہال کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف موم بتیاں اور پھول لگے ہوئے تھے اور انہی پھولوں کے بیچ میں اسے وہ نظر آئی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس، پہلی ملاقات کی طرح اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ پر ڈالی اور پھر اسے کھول کر پڑھا۔ بکھری پڑی ہے محبت میرے وجود پر، ہو سکے تو اسے ترتیب دے۔ وہ جو میم ہے وہ میں ہوں، وہ جو تے ہے وہ تم ہو، یہ جو ہے سے حائل دیوار ہے درمیاں، وہ اب بے سے برداشت نہیں ہوتی، تجھے عشق کا واسطہ میری محبت کو نکھار دے۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی روح میں سکون اترا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ طے کرتی اس کے نزدیک آ کر رکی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کر کے اپنے سینے سے لگایا، اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کرے گا، اس کی اس حرکت پر حیران سی اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، چھوڑے مجھے۔ اسے ایسے لگا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ہاں تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں مجھے بار بار پریشان کرتی ہیں؟ وہ اسے خود سے الگ کر کے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے بولا تھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہادی ابراہیم حیات شاہ کی محبت اس کا عشق ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری محبت، میرا عشق بنا کسی خوف کے اپنی خوشی سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ دانین نے ہادی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تھے، تو میں آج سے یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بنا میری زندگی ادھوری ہے۔ میں اپنی زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے اور میں اپنی آخری سانس تک آپ سے ہی محبت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میری غلطیوں کو معاف کر دیں، پھر میں آپ کو شکایت کا کبھی بھی موقع نہیں دوں گی۔ مدھم لہجے میں کہتے اس نے اس کی پیشانیوں پر اپنے لب رکھے اور پھر آنکھوں اور گالوں پر اپنے لب رکھے تھے، اور پھر اس کے بازو سے سر ٹکا گئی تھی، اور وہ تو اس کے اقرار پر دم سادے اسے سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی آنکھوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے وہ ساکت ہوا تھا۔ آج اسے وہ دیوانی لگی تھی۔ اس کے لفظوں میں اس کی محبت اور اس کی دیوانگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے رنگ میں رنگی اس کے سامنے تھی۔ معاف تو اسے وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ پھر وہ بولا، میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں دانی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر سینے سے لگا کر بولا، آپ تو مجھ سے ناراض تھے نا؟ ہاں تو آپ نے بھی غلطی کی تھی نا دانین، اسی لیے میں آپ سے ناراض تھا، اور اس کی اتنی بڑی سزا آپ نے دی مجھ سے ناراض ہو کر۔ اچھا نا، اپنے رویے کے لیے میں شرمندہ ہوں، میری شہزادی، اب معاف کر دو مجھے۔ نہیں، آپ اب مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہ گار مت بنائیں۔ آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ حق پر تھے۔ معافی کی تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے غلطی کی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جو شخص غصے کے باوجود میرے آنسو صاف کر سکتا ہے، میرے آرام کا خیال کر سکتا ہے،
میرے آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، وہ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں شاہ؟ ہاں، پتہ نہیں، آج تک میں خود بھی سمجھ نہیں پایا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا عشق تم ہو۔ کیا آپ ہمیشہ ہی مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے شاہ؟ دانین، آپ کے لیے میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، میرا عشق، میری محبت ایسے ہی رہے گی۔ ساری تکلیف دہ پرانی باتوں کو بھلا کر ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، جہاں کوئی بدگمانی، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ ہم ہوں گے اور ہماری محبت ہوگی۔ I love you دانین۔ ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے اپنا آپ خوش نصیب لگا تھا۔ پھر اس نے بھی اقرار کیا اور بولی، I love you too ہادی۔ جب آپ سے کوئی اتنی محبت کرے کہ آپ کی غلطیوں کو بھی معاف کر دے اور اپنی محبت لفظوں سے ہی نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرے، تو اس شخص سے اقرار کرنے میں کوئی جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ اور دانین نے بھی اقرار کیا تھا، کیونکہ خدا نے اسے ایک بہترین ہم سفر کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اسے اپنی ماما کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی کہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا چاہیے، پھر صبر کا پھل ہی وہ رب دیتا ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں۔ بس اس کے کن فرمانے پر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم میں صبر اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ رب مقررہ وقت پر سب دیتا ہے، جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سا بس صبر رکھیں، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اور آج اس دانین کو رب نے سب کچھ دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس رب نے دانین کو اس شخص کا ساتھ دیا تھا جو اسے محبت اور اس سے عشق کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ڈیئر لسنرز، آج ایک اور خوبصورت ناول کا اختتام ہوا ہے، اور ایک اور محبت نے اپنی منزل بھی پا لی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ہر دل کو اس کی محبت ملے، ہر انسان کو اس کی محبت ضرور ملے۔ اس ناول کو شروع کرنے سے لے کر اب تک ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں مجھ سے کافی ڈیلے بھی ہوئے تھے، جس کے لیے میں آپ لوگوں سے سوری کرتا ہوں۔ اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں گے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اب ایک نئے ناول کے ساتھ جلد ہی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔